اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدون کتاب سوم درس نمبر 113 میں دوسرے شخص کی طرف سے کفارہ واجب ہونے کا مورد ذکر ہوگا۔ کفارے میں اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے جو کفارے ہوتے ہیں ان کو ادا کرتا ہے، لیکن روزے کے مورد میں ایک ایسا مورد بھی پایا جاتا ہے کہ انسان پر دوسرے شخص کی طرف سے بھی کفارہ اس پر آ جائے۔ تو شوہر کا اپنی زوجہ کو روزہ کی حالت میں ہم بستری پہ مجبور کرنے کا جو ہے مورد، اس میں شہید اول نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنا بھی اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی جب اس نے اس کو مجبور کیا ہو تو اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ مذکورہ مسئلہ میں حکم شرعی کا ذکر ہوگا، متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ اس بات کے متعلق روایات اور احادیث بھی ذکر ہوں گی، اور تعزیر اور حد میں فرق اور اس کی تطبیق بھی کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار ماہ رمضان میں اپنی بیوی جو کہ روزے کی حالت میں ہے اس کو مجبور کرے اور اس سے ہم بستری کرے، تو وہ شخص جو اپنی بیوی کو مجبور کر رہا ہے اپنا بھی کفارہ روزے کا دے گا، اور اپنی بیوی کے روزے کو جو اس نے باطل کرایا ہے تو وہ بھی کفارہ دے گا۔ اور اس شخص کو 2 مرتبہ تعزیر کی جائے گی۔ تعزیر یعنی جو اس نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ہم بستری کی ہے تو اس کی تعزیر جو معین ہوئی ہے شریعت میں 25 تعزیانے ہیں، کوڑے مارے جائیں گے اس کو۔ اچھا، 25 تو وہ اپنی طرف سے اور 25 جو اس نے اپنی بیوی کو مجبور کیا ہے، تو کل اس پر 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ شہید اول کا یہ جو نظریہ ہے بعض روایات پر مبتنی ہے، تو ان میں بیوی کو مجبور کرنے کا ذکر ہے، تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر انسان اپنی کنیز روزہ دار کو یا مثلا کسی دوسری جو ہے اجنبیہ عورت کو مجبور کرتا ہے اور اس کے ساتھ حرام کام کرتا ہے، تو پھر اس کی طرف سے کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، بلکہ کفارہ اور جو تعزیانے ہیں وہ اپنے جو اس کے ہیں اس کو مارے جائیں گے۔ اسی طرح انسان اگر جو ہے اپنی بیوی کو ہم بستری کے علاوہ کھانے پینے پہ اگر مجبور کرتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ اس کے کفارے کا متحمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنے کفارہ اور جو تعزیر ہے وہ اس کو لگائی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے ہم بستری کے لیے تو وہ بھی شوہر کے کفارے اور تعزیانوں کا وہ متحمل نہیں ہوگی، کیوں؟ چونکہ نص میں فقط شوہر کا ذکر ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی میاں بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کیا ہے اس طرح کا کام کریں، یعنی تو اس صورت میں وہ بھی چونکہ اجنبی ہے تو وہ ان کے کفارے یا ان کے جو ہے تعزیانوں کا وہ متحمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو تعزیر ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں پھر جو ادبی نکات ہوں گے ان کو بیان کیا جائے گا۔ فرمایا وَيَتَحَمَّلُ عَنِ الزَّوْجَةِ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الْجِمَاعِ الْكَفَّارَةَ وَالتَّعْزِيرَ الْمُقَدَّرَ عَلَى الْوَاطِئِ ب25 صوتا فَيُعَزَّرُ 50 وَلَا تَحَمُّلَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كإكراه الأمة والأجنبية والأجنبي لهما والزوجة له والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة وقوفا مع النص، یعنی یتحمل شوہر
तहम्मुल करेगा और उसको उठाएगा और उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा ज़ौजा की तरफ से, जिसको उसने मजबूर किया हो हम बिस्तरी के लिए रोज़ा की हालत में, अल कफ़ारा, यानी शौहर अपना कफ़ारा भी देगा और अपनी बीवी को अगर रोज़ा तोड़ने पे मजबूर किया हो हम बिस्तरी के ज़रिए तो उसका कफ़ारा भी ये उठाएगा। वत्ताज़ीरा, एक तो ये कफ़ारे को उसकी तरफ से भी मुतहम्मिल होगा और उसके तरफ से जो 25 कोड़े होते हैं, जो शख्स क्या करता है रोज़े वाजिब रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करता है तो 25 कोड़े उसको मारे जाते हैं। तो ताज़ीर भी ज़ौजा की तरफ से भी जो है ये मुतहम्मिल होगा, यानी 25 इसके अपने होंगे और 25 ज़ौजा की तरफ से भी ये, तो 50 कोड़े इसको मारे जाएंगे। अल मुक़द्दरा अलल वाक़ी, जो कि रोज़े की हालत में अगर हम बिस्तरी करता है तो उसके लिए मुअय्यन किए गए हैं। ताज़ीर मुअय्यन की गई है बेखमसतिन व इशरीन सौता, कि 25 कोड़े उसको मारे जाएं। फ़युअज़्ज़रु खमसीना, तो इस शख्स को 25 अपने और 25 बीवी की तरफ से टोटल 50 कोड़े मारे जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल मौजूद है, वो ये है कि ताज़ीर जो होती है ये तो कहा जाता है कि हद के मुकाबले में होती है, हद शरी हदूद व ताज़ीरात कहा जाता है। हदूद के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो है मिकदार मुअय्यन होती है और ताज़ीर को मुअय्यन करना ये हाकिम शर की सवाबदीद पर होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ताज़ीर जो मुक़द्दर और मुअय्यन है उसकी मिकदार, तो ये तो हद बन जाएगी। तो इसको हम मुकदमतन अर्ज करें कि शरीयत इस्लाम में कुछ गुनाहों के लिए सज़ा मुकर्रर की गई है और बाज़ गुनाहों की जो सज़ा है वो उसको उसकी मिकदार भी मुअय्यन कर दी गई है, तो उसको हद कहते हैं। और कुछ ऐसे जनाब अली सज़ाएं हैं कि जिनकी मिकदार मुअय्यन नहीं की गई, बल्कि हाकिम शर उसमें दाखिल व तसर्रुफ कर सकता है और उसको कम ज़्यादा कर सकता है, उसकी सवाबदीद पे होता है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम में ज़िनाए गैर मोहसना की हद 100 ताज़ियाने हैं और इसको हाकिम शर या काजी जो होता है कम या ज्यादा नहीं कर सकता, तो इसको हद कहेंगे। हद जो होती है लुगत अरब में मन के माना में होता है, मना करने के माना में। तो इस सजा को जो शरीयत में मिकदार उसकी मुअय्यन है उसको हद कहते हैं, क्योंकि ये मासियत और जुर्म के से माने बनती है और इंसान जो सजा का उनको डर होता है तो फिर वो क्या है उस काम से बचने की कोशिश करते हैं। मसलन कोई बंदा किसी शख्स को कत्ल करे, ना हक कत्ल करे, तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसके बदले में क़िसास इसको कहा जाता है। तो लोग डर के भी कुछ किया करेंगे, इस काम से इज्तनाब करेंगे। इसी तरह शराब पीना या मसलन हराम कारी करना, तो इसकी हदूद मुअय्यन है। चोरी की हद मुअय्यन है, तो फिर क्या है लोग उस सजा की वजह से उस काम से मना होते हैं, बहुत सारे लोग मना होते हैं, तो इसलिए इसको हद कहा गया है। और जो ताज़ीर होती है वो बाज़ गुनाहों के लिए सजा देने का तो हुक्म है, लेकिन उसकी मिकदार मुअय्यन नहीं होती, बल्कि उसकी मिकदार हाकिम शर और काजी के सवाबदीद पर होती है, तो इसको ताज़ीर कहते हैं। अच्छा, ताज़ीर का लुगत अरब में जो माना होता है वो क्या होता है? नुसरत और मदद करना। तो ये जो सजा होती है इसको ताज़ीर कहते हैं, चूंकि ये मदद करती है कि बहुत सारी अखलाकी जो बुराइयां हैं लोग उनसे दूर हो जाएं, चूंकि उनको डर रहता है कि हमारी धुलाई होगी और सजा दी जाएगी। अब उसमें हाकिम और काजी जो है लोगों की जो है नफ्सियात को देखते हुए, मुआशरे की शराइत को देखते हुए उनको क्या करता है, सजाएं देता है। और इससे फिर मुजरिम की तादीब हो जाती है, उसकी
تربیت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تعزیر کو کبھی تعدیب بھی کہتے ہیں۔ تو سوال یہی تھا کہ حد اور تعزیر میں دونوں ہیں تو سزائیں شرعی طور پر سزائیں ہیں گناہوں کی، لیکن حد وہ ہوتی ہے کہ جس کی مقدار شارع کی طرف سے معین ہو چکی ہے، تعزیر وہ ہوتی ہے کہ جس کی سزا معین مقدار معین نہیں ہوئی، قاضی اور حاکم اس کو معین کرے گا۔ تو اس عبارت میں شہید ثانی نے فرمایا تعزیر کے جو مقدر اور معین ہو چکی ہے اس کا مقدار بھی معین ہو چکی ہے کہ 25 کوڑے لگائے جائیں، تو یہ تو حد بنتی ہے، اس طرح اس کو تعزیر کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کی تحقیق شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام، جو کہ ابھی 16 جلدوں میں چھپی ہے تحقیق کے ساتھ، اس کی باب حدود میں پیش کی ہے تحقیق اس کی۔ انہوں نے حد اور تعزیر کی تعریف کی ہے اور یہی فرق کیا ہے کہ حد جو ہوتی ہے شریعت کی طرف سے اس کی مقدار معین ہو چکی ہے، تعزیر میں اصل قانون یہ ہے کہ اس کی مقدار معین نہیں ہوتی۔ تعزیر کے غالب افراد وہ معین نہیں ہوتے، لیکن بعض تعزیرات ایسی ہیں کہ شریعت میں روایات کے اندر ان کی حد اور ان کی مقدار معین ہو چکی ہے، اور وہ ٹوٹل 5 مورد شہید ثانی نے مسالک میں گنوائے ہیں۔ ان میں سے ایک مورد یہی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں انسان ماہ رمضان میں کیا کرتا ہے، اپنی روزہ دار بیوی کو مجبور کرتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے، تو 25 تازیانے شوہر کو اپنے اور 25 بیوی کی طرف سے مارے جائیں گے، تو 50 ہو جائیں گے جناب۔ تو بہرحال تعزیر کے غالب افراد جو ہوتے ہیں ان میں مقدار معین نہیں ہوتی، لیکن 5 مورد شہید ثانی کی تحقیق کے مطابق ایسے ہیں جن میں مقدار معین ہے۔ اور یہ جو لفظ واطی ہے، بعض شارحین نے احتمال دیا ہے کہ اس کو واط پڑھنا چاہیے، یعنی الف نہ ہو، اس میں فاعل نہ بنائے، یعنی صحیح یہ ہے کہ اس کو واط پڑھا جائے، چونکہ 25 تازیانے اس کو ہم بستری کی وجہ سے لگیں گے، 25 اپنی طرف سے اور 25 کیا ہے بیوی کی طرف سے، تو اس کو 50 ہو جائیں گے۔ فَيُعَذَّرُ 50، تو ٹوٹل اس کو 25 جمع 25 50 کوڑے تعزیر لگائی جائے گی۔ وَلَا تَحَمُّلَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، لیکن اپنی روزہ دار بیوی کو مجبور کرنے کے علاوہ موارد میں وہ دوسرے شخص کی طرف سے کفارے اور تعزیر کو تحمل نہیں کرتا۔ اس کے بہت سے یہاں پر موارد گنوائے ہیں، کا اکراہ الامت، انسان اپنی کنیز کو، جو پرانے دور میں غلامی اور کنیزی کا دور تھا، تو اگر کنیز کو مجبور کرتا تھا اسی ہم بستری کے لیے بھی، تو کنیز کی طرف سے وہ اس کا تحمل نہیں کرتا تھا کفارے اور تعزیر کا۔ اجنبیہ، یعنی اجنبی اور نامحرم عورت سے حرام کاری کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے کفارے اور تعزیر کا وہ ضامن نہیں ہوگا۔ والاجنبی لہما، ایک تیسرا مورد کہ جس میں تحمل نہیں ہوتا، دوسرے کا کفارہ اور تعزیر وہ نہیں اس کو لگائی جاتی، ایک اجنبی شخص کیا ہے میاں بیوی کو مجبور کرے، تو کیا ہے وہ ان کے کفاروں کا اور ان کے جو تعزیر ہے ان کا متحمل نہیں ہوگا۔ وَالزَّوْجَةِ لَهُ، اگر بیوی شوہر کو روزے کی حالت میں اس کے لیے مجبور کرے تو بیوی بھی شوہر کی طرف سے متحمل نہیں ہوگی۔ وَالْإِكْرَاهُ عَلَى غَيْرِ الْجَمَاعِ، اور اسی طرح ہم بستری کے علاوہ کھانے پینے یا کسی اور مفطر پر بھی مجبور کرنے سے کفارے اور تعزیر کا متحمل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ لِلزَّوْجَةِ، اگرچہ شوہر اپنی بیوی کو ہی کھانے پینے پر مجبور کرے۔ وقوفاً مع النص، سے ان 5 موارد کو کیوں تحمل کفارہ اور تعزیر سے نکالا گیا ہے؟ چونکہ نص جو آئی ہے، روایت جو موجود ہے، وہ فقط اسی مورد میں ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو
ہم بستری کے لیے واجب روزے میں مجبور کرتا ہے تو اس کو تحمل کرنا پڑے گا کفارے اور تعزیر کا، لیکن باقی موارد کو وہ روایت شامل نہیں ہے۔ تو ہم اس نص کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ حکم شہید نے پیش کیا ہے۔ اس کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ ہے مفضل بن عمر جو کوفی جلیل القدر سکہ راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے وکیل تھے، اور کوفہ میں یہ جناب علی بہت بڑی شخصیت تھے۔ اس کی توحید مفضل بڑی مشہور اور 87 تعلیلوں پر مشتمل توحید کی بہترین کتاب ہے۔ اب تو ماشاءاللہ 2-4 جلدوں میں اس کی 87 شرح بھی اردو زبان میں شائع ہو چکی ہے۔ مفضل بن عمر کے بارے میں اختلاف نظر بھی پایا جاتا ہے، بعض نے اس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا ہے۔ ظاہراً ابھی جو کتاب اردو زبان میں آئی ہے کتاب الممدوحین والمقدوحین، اس کے بارے میں اس کو ضعفاء میں شمار کیا ہے، تو یہ اختلاف نظر رہتا ہے تحقیق کا۔ بہرحال زیادہ جو محققین ہیں وہ اس کے بارے میں مادح کی روایات اور دیگر قرائن کی وجہ سے اس کو ثقہ سمجھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے اس نے روایت کی فی رجل اتی امرأته وهو صائم وهي صائمہ فقال ان استکرہها فعلیہ کفارتان وان كانت مطاوعۃ فعلیہ کفارہ وعلیہ کفارہ وان كان اکرہها فعلیہ ضرب 50 صوتا نصف الحد وان كانت طاوعته ضرب 25 صوتا وضربت 25 صوتا۔ ایک شخص نے روزہ کی حالت میں، جبکہ بیوی بھی اس کی روزے کی حالت میں تھی، اپنی بیوی سے ہم بستری کی، فرمایا اگر اس نے اس کو مجبور کیا تو اس مرد پر 2 کفارے ہوں گے، اور اگر بیوی نے اس کی مطاوعت اور کیا ہے ہمراہی کی تو پھر اس پر بھی کفارہ ہوگا اور مرد پر بھی کفارہ ہوگا، یعنی ہر ایک اپنا کفارہ دے گا۔ اور اگر اس نے اس کو مجبور کیا تھا تو پھر 50 کوڑے اس کو مارے جائیں گے مرد کو، یعنی 25 اپنے 25 بیوی کی طرف سے، اور اگر بیوی نے اس کی جناب علی اطاعت کی تھی تو پھر کیا 25 کوڑے اس کو اور 25 کوڑے ہی بیوی کو مارے جائیں گے۔ وسائل الشیعہ باب 12 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، چونکہ وہ ابراہیم بن اسحاق احمری پر مشتمل ہے اور وہ ضعیف اور متہم ہے، اور مفضل بن عمر کو نجاشی نے ضعیف قرار دیا ہے، بعض دیگر علماء نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہرحال اختلاف نظر پایا جاتا ہے، اور بیشتر جو محققین ہیں وہ اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں اور اس مورد میں نجاشی سے اشکال کرتے ہیں۔ لیکن یہ روایت باوجود یہ کہ ضعیف راویوں پہ مشتمل ہے، شہید اول یا دوسرے جو علماء اس پر فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمل اصحاب اور اس پر فقہا کے فتویٰ دینے کی وجہ سے یہ جبران ہو چکی ہے سند۔ اس میں صرف ابن ابی عقیل نے اختلاف کیا ہے، باقی سارے اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شوہر جب بیوی کو مجبور کرے گا تو شوہر کو ایک ہی کفارہ دینے پڑے گا، جیسا کہ اگر بیوی اس کی اطاعت کرتی تھی تو اس پر ایک کفارہ ہوتا ہے، کیونکہ اصل یہی ہے، یعنی برات ہے جب تک اس کی معتبر دلیل نہ ملے، اور روایت ضعیف ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ فروعات وغیرہ بھی ہیں جن کو بعد میں عبارت کے ضمن میں بھی اور متعلقہ مسائل کو بھی ذکر کیا جائے گا۔